آج وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ قوم تماش بین ہے، قوم تماشوں کی شوقین ہے، قوم داندوں کے جلسوں کی شوقین ہے. تو پھر حکمران بھی داندوں کے جلسے کرائیں گے. قوم محفل نعت کرانا شروع کر دے، حکمران بھی محفل نعت کرانا شروع کر دیں گے. قوم ناموس رسالت پہ مارچ نکالنا شروع کر دے، وہ ایم این اے جس کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہ ہو وہ بھی ناموس رسالت مارچ نکالے گا. مزاج آپ لوگ بناتے ہیں. قوم کشمیر کشمیر کرنا شروع کر دے، حکمران بھی بولے گا آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، لیکن قوم کا مزاج ہی کچھ اور ہے. جناب آج ہم پر قرض ہے اس بہن کا جس کو اس کے باپ کے سامنے 1947 میں جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی اسے برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی چھاتی کاٹ دی گئی اور آخری سانسیں لینے کے لیے اس کے باپ کی گود میں پھینک دیا گیا، باپ کو باندھ دیا گیا تھا. اور وہ آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کو کہتی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا. ہم پہ قرض ہے اس بوڑھی ماں کا کہ جب ہمارا ایک سپاہی بارڈر کراس کر گیا تھا غلطی سے پہرا دیتے ہوئے تو اسے گرفتار کر لیا گیا، سکھوں کے گھر میں رکھا گیا رات کو. تو ایک سکھ عورت، بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ کھڑکی سے اسے دیکھتی ہے، بدعائیں دے کے چلی جاتی ہے. پھر آدھے گھنٹے بعد آتی ہے، بدعائیں دے کے جاتی ہے. پھر آدھے گھنٹے بعد آتی ہے. اس نے روک دیا، ماں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس ماں جی نے جواب دیا کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم سمگلنگ کرو. کہتا ماں جی میں اول تو سمگلر نہیں ہوں، الزام لگایا گیا، میں غلطی سے بارڈر پار کر گیا تھا، اور دوسرا آپ تو سکھوں کے گھر میں ہیں، آپ نے پاکستان کیسے بنایا؟ وہ ماں جواب دیتی ہے کہ مجھ جیسی لاکھوں عورتوں کو آج سکھوں کے گھروں میں سکھ بن کے رہنا پڑتا ہے، لیکن آج بھی جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو اول و آخر درود شریف پڑھ کے تسبیح پہ پاکستان پاکستان کا بھی ورد کرتی ہوں نا اور پھونکتی ہوں تو اللہ بچوں کو شفا عطا کرتا ہے. یہ طاقت ہے اس لفظ میں. یہ وہ واحد ریاست ہے مدینہ کے بعد جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی. دوستان ذی وقار، آج اس ملک کی قدر، یہ ہمیں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. قائد اعظم کو خواجہ قمر الدین سیالوی نے پنجاب دیا تھا، پیر آف مانکی اور پیر آف زکوڈی نے خیبر پختونخوا دیا تھا، پیر صبغت اللہ خان پگاڑا نے آپ کو سندھ عطا کیا تھا، علامہ اقبال کا تعلق خود کشمیر سے تھا، اور بلوچستان حضور کی زیارت کے بعد خان القلات نے آپ کو دیا تھا. لہٰذا ہمیں آج کسی کو یہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگا کے باور کرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم محب وطن ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا خون شامل ہے ہمارے بزرگوں کا. وہاں جب ساری دنیا انکاری ہو چکی تھی اس وقت سے یہ پاکستان کی تحریک یہ 1940 میں نہیں شروع ہوئی تھی، پاکستان کی تحریک 1857 میں شروع ہو چکی تھی جب پہلی قربانی علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی. ان کے جسموں پہ استریاں پھیری جاتی تھیں، پھر مرچیں پھینکی جاتی تھیں، پھر استریاں پھیری جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ جہاد کے فتوے کو واپس لے لیجئے. تو وہ جواب دیتے تھے کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ناستے پڑھیا، چھوڑا ناستے نہیں پڑھیا. تو دوستان ذی وقار، علماء کرام کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ توپوں سے باندھ دیا کرتا تھا اور چیتھڑے اڑ جاتے تھے ان کے، اور یہ حال کیا جاتا تھا، نشان عبرت بنایا جاتا تھا، لیکن وہ کبھی دستبردار نہیں ہوئے تھے. یہ تحریک، یہ 90 سال کی تحریک اس دور میں چلی 1857 سے 1947 تک، اور آج جو ہم پہ مسلط کردہ لوگ ہیں وہ بھی آپ کے اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، آپ کے اور ہمارے غداریوں کا نتیجہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے اور ہمارے بے وفائیوں کا نتیجہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج دور حاضر کے جتنے نواب یا وڈیرے کہلائے جاتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی اور 1920 کی تحریک خلافت جو چلی تھی، اس دور میں جو لوگ آپ کے وہ مخبریاں کرتے تھے نا، رات کو میٹنگ ہوتی تھی مسلمانوں کی کہ کس طریقے سے انگریزوں پہ حملہ آور ہونا ہے صبح، اس دور میں اسلام غیرت کا درس دیا کرتا تھا. آج تو ہم نے صرف کرتب کے لیے یہ رکھی ہوتی ہے نا چیزیں، اس دور میں حقیقی معنوں میں اسلام غیرت کا درس دیتا تھا. آج اصل میں بڑوں نے ہمارے جو ہیں وہ چوڑیاں پہن لی ہیں. خیر، وہ جب میٹنگ ہوا کرتی تھی کہ جناب آپ نے کس طریقے سے انگریزوں پہ حملہ آور ہونا ہے، وہ صبح ہونے سے پہلے یہ انگریز جو ہیں اس پلان کو ناکام بنا دیتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ درمیان بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے جو کہ مخبر ہے انگریزوں کا، اور جب انگریزوں نے بری طرح کچل دیا جنگ آزادی کو بھی 1857 کی، اور تحریک خلافت جو کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد شروع کی گئی تھی 1920 میں، اسے کچل دیا، تو اپنے مخبروں
اپنے بوٹ پالسیوں، اپنے کتے اور گھوڑے کے جو ہیں وہ ٹانگے پاؤں تلیاں نہلانے والوں کو صبح کا فجر کا سورج طلوع ہوتا تھا تو گھوڑے پہ بٹھا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ، جہاں جا کے سورج غروب ہوگا وہاں تک کی زمین تمہاری ہوگی، تمہیں دستار پہنائی جائے گی اور تم وہاں کے نواب بنو گے۔ اور جب وہ زمینیں ختم ہو گئیں تو پھر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم گدی کو، جن کے گدی نشین اس وقت موجود نہیں تھے لیکن نذرانے بہت زیادہ آتے تھے، مریدین کی وافر مقدار ہوا کرتی تھی، اور کہا تھا کہ اسے ایک بزنس کے طور پہ یوز کیا جائے گا، تو شاہ محمود قریشی کے جو دادا پردادا تھے انہوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کی تھی، وہاں انگریزوں سے وفاداری میں انہیں وہاں پر گدی نشین بنا کے بٹھا دیا، اور آج انہی کی اولاد یہاں پر آ کے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کی معاذ اللہ معاف کرے ایسی ہستیوں کی یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنا یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ جناب یہاں پر بھی آپ کے پنڈ سلطانی میں، کوٹ چھجی میں کئی ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، تو انہیں آپ جواب دیں کہ جناب میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، محمد بن قاسم جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے۔ ہم جہادی نبی کے جہادی امتی، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں اس پہ یہ نہیں جی ہم تو بڑے امن پسند ہیں، نہیں 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 نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اسلام کہتا ہے ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، لیکن اسلام اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ جناب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو جب لوٹا جا رہا ہو تو چوڑیاں نہیں پہننی، تب غیرت کا درس دینا ہے۔ یہی مسئلہ ہے اسرائیل میں، ہر مرد اور ہر عورت کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر سویلین۔ اسرائیل ہماری فوج کتنی ہے؟ 7 سے 9 لاکھ کے درمیان ہے۔ اسرائیل کی آبادی کم ہے لیکن اسرائیل کی فوج کتنے پرسنٹ ہے؟ 100% ہے۔ جو یہودی ہے اسے فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، 4تھی 5ویں کلاس کے بچے کو بندوق چلانا سکھائی جاتی ہے، یہاں پر بچہ پانی کی پستول بھی اٹھا لے تو اسے کہا جاتا ہے دہشت گرد ہے۔ اپنا دفاع سکھاؤ۔ مسلمان حکمران اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھایا کرتے تھے، یہ PUBG وغیرہ نہیں چلا کرتی تھی اس دور میں۔ مسلمان حکمران اس دور میں نیزہ بازی سکھایا کرتے تھے، اس دور میں تلوار چلانا سکھایا کرتے تھے، اس دور میں مسلمان حکمران اپنے بچوں کو، حیدر علی صاحب اپنے بچے ٹیپو سلطان کو بچپن سے ہی گھڑ سواری سکھائی، اور پھر جو غیرت مند لوگ پیدا ہوئے انہوں نے بندوقیں چلانا سکھائیں، دہشت گردی کے لیے نہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت لٹنے کا جب خدشہ ہو تو اپنے ان بہنوں کے دفاع کے لیے۔ تبھی جا کے محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں آیا تھا اور سندھ کو فتح کیا تھا، اور آج معذرت کے ساتھ اسی سندھ میں یہ قانون پاس ہو گیا اور ہم سوئے ہوئے ہیں، شاید آپ میں سے 2-4 کو بھی نہ معلوم ہو کہ سندھ میں 18 سال سے کم عمر شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ قانون سازی ہے کہ اسے پہلے سوچنا ہوگا، 18 سال کا ہو جائے گا پھر قبول کرنا چاہے تو کر لے، اس سے پہلے اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہتا تو نہیں ہوگا۔ یہ قانون وہاں کی گورنمنٹس نے یہاں پاس کرائے مائنورٹی رائٹس کے نام سے۔ پاکستان میں 97 سے 98% مسلمان ہیں۔